ARTK اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اس سے ہماری نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک بار دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی علامت لے کر۔ آج ہی ہم اس علامت میں جانیں گے اکلوتی آنکھ کے بارے میں، جسے ون آئی سمبلزم یا پھر آل سین آئی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو چند تصاویر دکھانا چاہوں گا، جس سے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ یہ اکلوتی آنکھ، یہ ون آئی سمبلزم کو پوری دنیا میں کتنا زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عام شخص سے لے کر بڑے بڑے سیلیبریٹیز تک اس ون آئی سمبلزم، اس اکلوتی آنکھ کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا پس منظر سب سے پہلے حدیث نبوی سے حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار فرمایا، اور میں آج تمہیں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ بات یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس ایک آنکھ کی صورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس طرح ہوگی جیسے کہ بڑا پھٹا ہوا انگور، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ تمہارا خدا پاک ہے، وہ کانا نہیں۔ تو اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس میں بہت بڑا عیب ہوگا، مگر اس کے باوجود بھی وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو آخر ایسا کیا سبب ہے کہ لوگ اس کی خدائی کو قبول کر لیں گے، حالانکہ اس میں اتنا بڑا عیب آیا ہوگا جو کہ اس کی ایک آنکھ سے کانا ہونا ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لفظ دجال وہ دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ملمہ سازی کرنا، مکر و فریب کرنا، اور یہ دجال کا بنیادی ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو اور ہر شخص کو اپنی طرف بلائے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی ایک دوسری بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے شیطانی ریاست کو قائم کرنے والی طاقتیں وہ دجال کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے جو ہے وہ ماحول پرووائڈ کر رہی ہے۔ اگر آپ ہر طرف دیکھیں تو ون آئی سمبلزم کو عام کیا جا رہا ہے، اسے اس حد تک قائم کر دیا جائے گا، عام کر دیا جائے گا کہ اب یہ ایک آنکھ والا ہونا عیب نہیں رہے گا۔ آج بھی دنیا میں کئی ممالک میں، کئی شہروں میں کئی لوگ ایک آنکھ کو بہت زیادہ عیب سمجھتے ہیں، کانے ہونے کا بہت زیادہ عیب سمجھتے ہیں، مگر آج اس ون آئی سمبلزم کو اتنا زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں اس کو عیب نہ سمجھا جائے۔ پوری دنیا آج جسے اپنا آئیڈیل مانتی ہے وہ ایکٹر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عام شخص سائڈوں میں سے گنجا کرا کر باہر نکلے تو لوگ اسے پاگل کہیں گے، اور اگر کوئی فلم اسٹار یا کوئی بہت بڑا سیلیبریٹی سائڈوں میں سے بال گنجے کروا کر نکلے تو لوگ اسے فیشن کہتے ہیں۔ تو شاید اسی فیشن کی بنیاد پر سیلیبریٹیز کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک آنکھ اکلوتی آئے کو اتنا زیادہ عام کر دیں کہ اب وہ فیشن میں آ جائے۔ اگر آپ پیرٹس آف دا کیریبین دیکھ لیجئے اور کئی طرح کی فلمز دیکھ لیجئے جس کے اندر پیرٹ کی ایک آنکھ کو دکھایا جاتا ہے، اور آج بھی بڑے بڑے شہروں میں، بڑی بڑی فلم انڈسٹریز میں پیرٹس کو ایک آنکھ کا ہی دکھایا جاتا ہے۔ یہ بھی ون آئی سمبلزم کی پرموٹنگ ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال جنم لیتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ون آئی سمبلزم کو اتنا زیادہ اگر شیطانی قوتیں پرموٹ کر رہی ہیں
تو یہ تو صرف یورپ تک ہی محدود ہونا چاہیے، مسلم ممالک میں تو اس کا عمل دخل اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر آپ مسلم ممالک کا اگر جائزہ لیں، اگر آپ سعودی عربیہ کا جائزہ لیں، تو وہاں پر آپ کو حکومت کی جتنی چیزیں دکھیں گی وہ سب ون آئی سمبلزم سے بھری پڑی ہوں گی۔ تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ یوں ہی اگر آپ شہری دفاع ایک ان کا ادارہ ہے، اگر آپ اس کے لوگوز کو چیک کریں تو وہاں پر آپ کو ایک آنکھ بالکل صاف اور شفاف طریقے سے بنی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ یہ تصویر دیکھیے، اس تصویر کے اندر بالکل صاف شفاف طور پر یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ ون آئی سمبلزم کو اسلامی ممالک میں بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ آپ یہ مثال دیکھیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ میں یار علی بات کر رہا ہوں۔ علی کیسے ہو؟ یار اللہ کا شکر ہے، فل ٹائم مزے میں۔ اور تو سنا؟ اور علی کوئی کام ہے تو بولو۔ ہاں یار وہ تھوڑے پیسے چاہیے تھے، اصل میں موبائل میں کارڈ ڈلوانا تھا تو پیسے ختم ہو گئے تو اس کا بیلنس جڑ گیا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ صرف 500 روپے چاہیے بس۔ ارے 500 کا کیا کرے گا یار، 1500 لے، دوست سے تو میرا۔ یار بس قسم سے تیری بڑی مہربانی، بس تو اتنا بتا دے، میں پیسے لینے کہاں پر ہوں بس۔ تو کہاں لینے آ؟ نہیں نہیں، میں خود دینے آ جاؤں گا، تو جگہ بتا کہاں پر آؤں دینے۔ یار یہ تو بہترین ہو گیا، تو ایسا کر لے، تو پرانی لائبریری میں آ جانا۔ پرانی لائبریری میں؟ ٹھیک ہے آ جاؤں گا میں دینے۔ کب آؤں؟ ابھی آ جا تو گڈ ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علی بات کر رہا ہوں یار۔ ہاں کیا حال ہے علی، بولو۔ اچھا یار وہ آج سیلری ملی تھی تو پیسے ہو گئے، اب تو یہ بتا کہ میں آج دینے آؤں یا کل آ جاؤں؟ پیسے کی بات کر رہے ہو؟ اچھا وہ جو پیسے لیے تھے تم نے؟ ہاں ارے نہیں، جب دل چاہے تمہارا تب دے دینا، ابھی میں نے مانگے گا تم سے؟ ارے لے لے یار، تجھے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ نہیں، جب تمہارا دل چاہے دے دینا، ابھی میں نے مانگے تو نہیں ہے نا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں علی یار، وہ ابھی تک پیسے نہیں دیے تم نے یار، پیسے لیے تھے تم نے۔ پیسے؟ یار ابھی تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ پورے 3 مہینے گزر گئے، ابھی تک تم نے پیسے نہیں دیے یار، ابھی ضرورت ہے مجھے پیسوں کی، کہیں سے کر کے لا کے دے دو۔ قسم خدا کی یار، 1 روپیہ بھی نہیں۔ پیسے نہیں ہے نا اگر تیرے پاس، تو میری چند شرائط میں وہ مان لے تو پھر پیسے تیرے معاف ہو جائیں گے۔ شرائط؟ کون سی شرائط یار، کس طرح کی شرائط؟ 1 سیکنڈ رکیے گا واچرز، یہی حال اس ٹائم پہ ہماری قوم کا بھی ہے۔ پاکستان نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے، بڑی بڑی طاقتوں سے بہت ہی زیادہ پیسہ اٹھا چکا ہے، اور آج وہ اس کگار پر آ چکا ہے کہ اس کے پاس 1 ٹکا بھی نہیں ہے ان لوگوں کا پیسہ واپس کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح دیگر اسلامی ممالک کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب ہم ان کے پیسے نہیں دے پاتے تو وہ اس چھوٹی سی مثال کی طرح ہم پر بھی بڑی بڑی شرائط لاگو کر دیتے ہیں۔ ان شرائط کی بنیاد اسی بات پر ہوتی ہے کہ آپ کو فلاں پروڈکٹ اپنے ملک میں بہت زیادہ عام کرنا ہے، آپ کو فلاں طرح کا سمبلزم اپنے ملک میں قائم کرنا ہے، اس کے بعد ہم آپ کا ادھار یا تو معاف کر دیں گے یا پھر اسے کم کر دیں گے۔ تو ناظرین، آپ اس چھوٹی سی مثال سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی قوتیں کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ممالک سے کھیلتی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آگے چل کے آپ لوگوں کے سامنے اور بھی پر اسرار علامتوں کو حدیث، قرآن اور کتب سماویہ کی روشنی میں ان کا پس منظر بتاتا رہوں گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔